اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا جو اس کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں دو باتیں کون سی فرمائی؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو پاکی حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ دو چیزیں بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا معمول بنا لیں، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار کرنا، یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، بنانے کی تیاری چل رہی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتا تھا جس انسان کو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ انسان دنیا میں جانے کے بعد میں گناہوں میں مبتلا ضرور ہوگا، غلطیاں ضرور کرے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ ہم سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف ضرور کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بندے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسرے جو پاکی حاصل کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پاکی تو حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر لوگ پاک ہیں، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم پاکی حاصل کرنے کے باوجود پاک نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاک ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم وہی کپڑے پہنے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ہیں تو پہلی بات تو ہمارے اوپر گناہ پڑ رہا ہے، دوسری چیز ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بھئی ظاہر سی بات ہے جب ہم مسجد میں بیٹھ کر ناپاکی کی حالت میں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاک ہوئے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں۔ اب آپ نے ان کپڑوں کو اگر صحیح طرح سے دھویا نہیں ہے، ان کپڑوں کو صحیح طرح سے اس سے نجاست اور ناپاکی کو دور نہیں کیا، اور آپ نے سمجھا کہ اس کو دھل لیا، آپ سمجھے وہ پاک ہو گئے اور اس کو پہنتے رہے، پھر وہ ناپاک ہے، تو پھر آپ بھی پاک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے۔ تو اس میں اب ہمیں یہ چیز پہچانے کیسے کہ کون سے کپڑے ناپاک ہیں، کس طرح سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں اس کی نالج ہونا، اس کی جانکاری ہونا میں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم آپ کو پہلے ہی ہم نے بتایا کہ ناپاکی غسل فرض صرف دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلے یا نائٹ فیل ہو جائے، آپ سو رہے ہیں، سوتے میں آپ کو احتلام ہو گیا تو آپ پر غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اور دوسری چیز بیوی سے مباشرت کی، تب آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں، آپ کے جسم پر گندگی تو لگ جاتی ہے، نجاست لگ جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے آپ ناپاک نہیں ہو رہے ہیں۔